الحمدللہ علی کل حال والصلاة والسلام علی صاحب حسن و جمال اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فإن الحیاء من الایمان وصدق رسولہ النبی الکریم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی وعلی آلک واصحابک یا حبیب۔ حمد و صلاۃ کے بعد مومن کی زندگی میں جن چیزوں کی خوبصورتی دین نے بڑی پسند فرمائی ہے ان میں سے ایک چیز ہے شرم و حیا۔ جو لوگ بے باک ہوتے ہیں بات کرنے میں، چلنے میں، کھانے پینے میں، اور اپنے آپ کو کسی بھی زاویے میں اور کسی بھی دائرے میں بند کرنا پسند نہیں کرتے، دین ایسے لوگوں کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا۔ حاضرین و ناظرین، اس بات پر ضرور غور فرمائیے کہ انسان کا حیا دار ہونا اسے وضع دار کرتا ہے۔ انسان جب حیا والا ہوتا ہے تو اس کی گفتگو میں خوبصورتی ہوتی ہے۔ اب لوگوں نے بہت زیادہ بولنے کا نام اور ہر ایک کی پگڑی اچھالنے کا نام بے باکی اور نڈار اور بے خوف ہونا رکھا ہے، حالانکہ اسلام شرم و حیا کا مذہب ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ تو بڑا سوچ کر بات کر، تیری نظر شرم و حیا والی ہو، تیرا طریقہ کار بڑا میٹھا اور بڑا خوبصورت ہو۔ قرآن مجید نے ارشاد فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے محبوب علیہ السلام مسلمان مردوں کو حکم دیں کہ اپنی نظروں کو نیچے رکھیں، نظریں جھکا کے رکھیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ ایسے ہی اسلام اتنا خوبصورت دین ہے کہ وہ یہاں تک کہتا ہے کہ تیری نظر میں بڑی شرم و حیا ہونی چاہیے۔ نظر بہکتی ہے تو باقی سارے معاملات بھٹکتے ہیں، فرمایا پہلے اسی پر پابندی لگا، سمٹ کر چل، سمٹ کر کھا، سمٹ کر گفتگو کر، اپنے لفظوں کا، جملوں کا، طور طریقوں کا وزن کر۔ شرم و حیا دین کا حسن ہے، مومن کی زندگی کا وقار ہے۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْإِيمَانِ، یہ بخاری کا لفظ ہے۔ فرمایا شرم و حیا تو ایمان کا حصہ ہے، تو ایمان کا جز ہے۔ اور ایک مقام پہ فرمایا گیا کہ جب کوئی آدمی بے حیا ہو جائے تو پھر اس پر کوئی پابندی نہیں، پھر جو اس کے دل میں آئے وہ کرے۔ انسان کو بڑا پیکر شرم و حیا ہونا چاہیے۔ یہ جب سے لوگوں کو آزادی ملی ہے مرضی کی بات کرنے کی تو حال یہ ہو گیا ہے کہ اب کسی کی شرم و حیا باقی نہیں رہی، کسی بڑے کی، کسی بزرگ کی، کسی بات کی کوئی شرم و حیا نہیں۔ میرے نبی کریم علیہ السلام کا اپنا طریقہ یہ تھا، اہل عرب کے اندر جو کنواری لڑکیاں ہوتی تھیں وہ بڑی شرم و حیا والی ہوتی تھیں، بزرگوں کی محفل میں کم بیٹھتی تھیں، ان کے ساتھ کوئی بات کرنا اتنا ممکن نہیں رہا کرتا تھا۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس مثال کو مثال بنا کر، چونکہ اہل عرب کے اندر کنواری لڑکی بہت حیا کرتی تھی، اس کو بطور مثال بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام عرب کی کنواری لڑکیوں سے بھی زیادہ حیا والے تھے۔ یہاں تو لوگوں نے مردان کی نام رکھا ہے بے حیائی کا، یہاں تو لوگ کہتے ہیں یہ نوجوان ہے، اب کیا مطلب اس کو اجازت ہے جتنی مرضی بے حیائی کرے، جس طرح کا مرضی لباس پہنے، جس طرح کی مرضی گفتگو چوک میں کھڑا ہو کے کرے، یہ نوجوان ہے؟ فرمایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام عرب کی کنواری لڑکیوں سے بھی زیادہ باحیا تھے۔ حضور علیہ السلام شرم و حیا کے پیکر تھے، اور صرف یہ نہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام شرم و حیا کے پیکر تھے بلکہ میرے کریم نے اپنے صحابہ میں بھی اس فیض کو تقسیم فرمایا۔ بڑی معروف روایت ہے کہ جناب شیخین کریمین حضرت ابو بکر آئے، حضرت عمر آئے تو اللہ کے محبوب کی پنڈلی مبارک سے، حالانکہ پنڈلیوں کے اوپر تک، ٹخنوں تک اگر انسان، گھٹنوں تک اگر انسان کا کپڑا موجود ہو تو شریعت اس کو اجازت دیتی ہے، تو پنڈلیاں تھوڑی سی، حضور کی کپڑا موجود نہ تھا، حضرت صدیق اکبر آئے حضور آرام فرما رہے، جناب عمر آئے آرام فرما رہے، حضرت عثمان آئے تو اللہ کے حبیب اٹھ کے بیٹھ گئے، طامت کو سمیٹا،
کبھی آپ جملوں کی قیمت دیکھیں تو اتنے بڑے جملے فرما دیے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر بھی آئے, آپ لیٹے رہے, عمر بھی آئے, عثمان کے آنے پر یہ اہتمام؟ تو فرمایا عثمان وہ شخصیت ہے کہ اللہ کے فرشتے بھی اس سے حیا کرتے ہیں. پیک کرے شرم و حیا. آپ اب یہاں ایک بات غور سے سن لیں اور سمجھ لیں کہ جو حیا کرتا ہے اس کی حیا کی جاتی ہے. فرمائے عثمان وہ پیک کرے شرم و حیا. حضرت عثمان غنی فرمایا کرتے تھے جب سے حضور کا چہرہ دیکھا ہے کبھی اپنی شرمگاہ بھی نہیں دیکھی, اور جب سے یہ ہاتھ سیدھا میں نے حضور کے دست مبارک میں دیکھ کر بیعت کی ہے نا, حضور کے دست مبارک میں ہاتھ دیکھ کر بیعت کی ہے, میں نے اپنا یہ ہاتھ سیدھا کبھی اپنی شرمگاہ کو بھی نہیں لگایا. حضرت عثمان غنی کا یہ معیار زندگی تھا کہ چار دیواری کے اندر بھی غسل کرتے تھے تو کپڑے پہن کے کرتے تھے. کسی نے کہا جائز بھی ہے, اجازت بھی ہے, لوگ کرتے بھی ہیں, تو اندر کس سے حیا کرتے ہو؟ فرمانے لگے باہر لوگوں سے حیا کرتا ہوں, جب تنہائی میں ہوتا ہوں تو رب سے حیا کرتا ہوں. شرم کے ساتھ رہنا, حیا کے ساتھ رہنا, حیا والی گفتگو کرنا, یعنی جو جس کی طبیعت میں آئے گا وہ پوسٹ کرے گا, جو جس کے دل میں آئے گا وہ پوسٹ کرے گا. مذاق کے نام پر, دل لگی کے نام پر آپ ایسی گفتگو کریں گے جو اکثر اہل خیر نہیں کرتے, جو شرم و حیا والے لوگ نہیں کرتے وہ بات کریں گے. وہ کمزور باتیں جو کل تک غیر اخلاقی لوگ کیا کرتے تھے وہ گھروں کے اندر داخل ہو گئیں, اور وہ نوجوان وہ سمجھتا ہے کہ چونکہ میں دل لگی والا ہوں, میں شغل میں رہتا ہوں, میں مرضی سے بات کرتا ہوں. اس نے سوچا ہی نہیں کہاں بیٹھ کے اس کو کیا بات کرنا چاہیے تھی, اس نے اپنے جملوں کا وزن ہی نہیں کیا, اس نے سمجھا ہی نہیں. شرم اور حیا یہ حسن ہے. میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب حیا جاتی ہے تو خیر لے جاتی ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حیا کو ایمان کا حصہ قرار دیا, اور حضور علیہ السلام فرمانے لگے ایمان کی 60 سے زیادہ شاخیں ہیں, 60 سے زیادہ شعبہ جات ہیں. یہ صحیح بخاری میں موجود ہے. 60 سے زیادہ. دیکھیں نماز پڑھنا بھی شاخ ہے, روزہ رکھنا بھی شاخ ہے, لیکن حضور علیہ السلام نے نا باقیوں کا مجموعی طور پر ذکر کر دیا. فرمایا اسلام کی 60 سے زیادہ شاخیں ہیں اور حیا بھی ایمان کی شاخ ہے. یعنی باقیوں کو مجموعی طور پہ بھی 60 سے زیادہ ہیں, لیکن حیا کا نام لے کر بیان فرمایا, نام لے کر فرمایا حیا بھی ایمان کا ایک حصہ ہے. اس لیے میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بڑے شرم و حیا والے, شرم و حیا کو پسند کرنے والے, چیزوں کا خیال رکھنے والے, اور بڑی اخلاقی طور پر ان چیزوں پر بڑی نظر رکھنے والے. حضرت مرثد بن نبی مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ کلمہ پڑھنے سے پہلے میرا بہت سارے عورتوں کے ساتھ میرے معاملات رہتے تھے, معاذ اللہ میں بڑا حسین و جمیل تھا. کچھ چیزیں ایسی تھیں جب کلمہ پڑھنے کے لیے حاضر ہوا حضور نے سب کو الگ الگ نصیحتیں فرمائی. میری باری آئی تو فرمایا نظر کی ذرا حفاظت کرنا. کہتے میں وہی تھا کہ لوگ فخر محسوس کرتے تھے میرے حسن و جمال کے سبب سے, لیکن پھر میں گلی سے گزرا تو وہ عورت جس کو دیکھنے کو میں نکلتا تھا پھر وہ مجھے دیکھنے نکلی, اور جس کے لیے میں منتظر رہتا تھا وہ میری منتظر رہی. اسلام کیا فقط کلمہ پڑھنے کا نام ہے, اور غلامی کیا فقط 2-4 جملے بول دینے کا نام ہے؟ فرماتے ہیں وہ میری منتظر رہی. اور جب میں اس کے قریب سے گزر گیا تو آواز دے کے کہنے لگی دیکھتے کیوں نہیں, نظر تو اٹھاؤ. میں نے کہا کیسے اٹھاؤں, اس محبوب کا کلمہ پڑھ گیا ہوں جنہوں نے نظریں جھکانے کا حکم دے دیا. اب یہ جھکی رہیں گی, میں شرم و حیا والے رسول کا غلام ہوں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی بے حیائی کا کام کروں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ اتنے اعزاز والے لوگ. اب تو حال یہ ہے خوف خدا شرم نبی, یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. اب تو جو زیادہ بدتمیز ہوتا ہے اس کا زمانے میں زیادہ عروج ہوتا ہے. اب تو جو زیادہ گفتگو تند و تیز کرتا ہے لوگ اس سے ڈرتے ہیں. اور یہ یاد رکھ لیں میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بدترین ہے وہ شخص جس کے شر سے بچنے کے لیے لوگ اس کی عزت کریں کہ یہ حیا کے بغیر بات کرتا ہے لہذا اسے سلوٹ کرو. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارا روب ہو گیا ہے؟ روب اس کا ہوتا ہے جس کے کردار کی وجہ سے لوگ اس کی عزت کرتے ہیں, اچھے اخلاق کی وجہ سے, اونچے قد کاٹ کی وجہ سے لوگ اس کا احترام کرتے ہیں. وہ تھوڑا با کردار ہوتا ہے کہ جس سے ڈرتے ہیں لوگ صرف اس لیے کہ اگر بات نہ کی اس کے ساتھ تو یہ نہ جانے کیا کرے گا, اگر عزت نہ کی تو یہ جانے کیا کرے گا. تو میرے بھائی حیا کرنا, حیا میں رہنا,
جامع ترمذی میں میرے نبی کریم علیہ السلام نے ایک بات ارشاد فرمائی ہے، میں جب اس بات کو پڑھا کرتا ہوں نا تو میں کہتا ہوں اگر قوم اس کو رٹ لے تو بچ جائے گی۔ حضور علیہ السلام فرمانے لگے 4 چیزیں میری بھی سنت ہے اور سارے رسولوں کی سنت ہے۔ 4 چیزیں میری بھی سنت ہے اور سارے رسولوں کی سنت ہے۔ یا رسول اللہ کون کون سی؟ فرمایا مسواک کرنا، خوشبو لگانا، نکاح کرنا، اور چوتھے نمبر پر فرمایا شرم و حیا سے زندگی گزارنا۔ یہ میری بھی سنت ہے اور سارے نبیوں کی سنت، سارے رسولوں کا طریقہ ہے، سارے پیغمبروں کا طریقہ ہے، شرم و حیا سے زندگی گزار۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ نوجوان کیسے ہے جی، دیکھو جی جوانوں کی طرح بیٹھ یار، جوانوں کی طرح بات کر۔ اور میں نے کہا اصل جوان ہوتا ہی وہ ہے، قد اونچا ہوتا ہے، نظر جھکی ہوئی ہوتی ہے، چہرے پہ حسن ہوتا ہے، لیکن وہ حسن دراصل اندر کے نور کا ہوتا ہے، اندر کے پیغام کا ہوتا ہے۔ حضرت سلیمان بن بشار ایک درویش تھے، ہمارے حج کرنے جا رہا تھا، بڑا خوبصورت تھا، بڑا خوبصورت تھا۔ حج کے لیے نکلا تو رستے میں ایک جگہ پڑاؤ کیا تو ایک بی بی آ گئی، اس نے مجھ سے کچھ طلب کیا، میں نے کچھ دیا تو وہ کہنے لگے یہ نہیں چاہیے۔ میں نے کہا تو تجھے کیا چاہیے؟ پیسے دیے تو ہیں۔ کہنے لگی مجھے وہ چاہیے جس کا عورت مرد سے مطالبہ کرتی ہے۔ تو کہتے میں استغفر اللہ کہہ کے دوڑا، میں دوڑا، ماتے میں نوجوان تھا، خوبصورت تھا، میں دوڑا، شرم و حیا کے سبب دوڑا۔ کہتے ہیں وہ مجھے آوازیں دیتی رہی، میں اتنا دوڑا، اتنا سر پٹ دوڑا کہ مسجد میں گیا، 2 نفل پڑھے، پھر میں لیٹ گیا، اور جب میں لیٹا تو مجھے خواب میں حضرت یوسف علیہ السلام کی زیارت نصیب۔ جناب یوسف علیہ السلام مجھے فرمانے لگے اٹھ میرے سینے سے لگ۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے تو نبی کریم علیہ السلام کا امتی ہو کر تو نے وہ کام کیا ہے جو میں نے نبی ہو کر کیا تھا، میں نے پیغمبر ہو کر کے کیا تھا۔ یہ اعزاز ملا۔ شرم سے رہیں، حیا سے رہیں، مومن کا زیور ہے شرم و حیا۔ حیا مومن کے ایمان کا حصہ ہے، اس کے لب و لہجے میں بھی حیا ہوتا ہے، آنکھ میں بھی حیا ہوتا ہے، کردار میں بھی حیا ہوتا ہے۔ اور حیا بندہ تھوڑی دیر کا بھی کر لینا، صوفیاء فرماتے ہیں رب کا حیا تھوڑی دیر کا بھی بندہ کر لے تو اللہ اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ ترمذی شریف میں حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کفل نام کا ایک شخص تھا بنی اسرائیل میں، معاذ اللہ تعالیٰ بڑا بے حیا تھا، عورتوں کی عزتوں پر ڈاکے ڈالتا تھا، فحاشی عریانی اس کا شیوا تھا۔ ایک غریب مجبور بیوہ عورت اس کے پاس آ گئی، کہنے لگی میرے بچے بھوکے ہیں، مجھے کچھ امداد کی ضرورت ہے۔ بڑا مالدار تھا، کہنے لگا امداد تو تب ملے گی جب تم معاذ اللہ میرے ساتھ منہ کالا کرے گی۔ اس نے کہا میں حیا والے گھرانے سے ہوں، حیا والے باپ کی بیٹی، حیا والی ماں کا دودھ پیا ہے، حیا والے شوہر کی بیوہ ہوں، میرے ساتھ یوں نہ کر۔ کہنے لگا نہیں، پھر مفت خوروں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ یہاں لوگوں نے غریبوں کی عزتیں اچھال نہیں ڈالی، یہاں لوگوں نے امداد کے نام پر بڑی بڑی رسوائیوں کے بازار گرم نہیں کیے، کیا کیا ظلم نہیں کیا گیا، اور کس کس طرح کر کے لوگوں نے اخلاقی دائروں سے باہر کیا۔ وہ کہنے لگا کہ پھر تو جا، میں کوئی مدد نہیں کروں گا۔ میرے نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں خاتون گھر گئی اور جب بچوں کے روتے ہوئے چہرے دیکھے تو لوٹ آئی، کمرے میں آ کے کہنے لگی جیسے تو کہے گا میں تیار ہوں، پر میرے بچوں کو روٹی دے دے۔ حضور نے فرمایا نا اولاد آدمی کو کمزور کر دیتی، بزدل کر دیتی، بچے بھوکے، تو جیسے کہے گا میں کروں گی، پر روٹی ان کو دے دے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، پیسے دے دیے۔ عورت دوبارہ آئی تو دروازے بند کر دیے۔ جب عورت کے قریب ہاتھ بڑھانے لگا تو وہ کانپنے لگی۔ کہا کیوں کانپتی ہو؟ سب دروازے بند ہے، کوئی آنے والا نہیں۔ تو بی بی نے ایک جملہ کہا، کہنے لگی نہیں، ایک دروازہ کھلا ہے جو بند نہیں ہو سکتا، ایک ہستی دیکھ رہی ہے جسے کوئی دیکھنے سے روک نہیں سکتا، اس سے شرم کر کے حیا کر کے میں روتی ہوں۔ کہا وہ کون ہے؟ کہنے لگی تیرا اور میرا رب، نہ اس کا دروازہ بند ہوتا ہے نہ روکا جا سکتا ہے۔ جب اس نے یہ لفظ کہے تو کفل پر بھی سختہ طاری ہوا، کہنے لگا تو عورت ہو کہ رب کا اتنا حیا کرتی ہے، میں تو مرد ہوں۔ یہ کہہ کے اس نے دروازہ کھولا، کہا تو آزاد ہے، اور پھر سر سجدے میں رکھ کے رونے لگا، کہنے لگا اے اللہ میں بھی تجھ سے حیا کروں گا، میں بھی تجھ سے ڈروں گا، میں کھری توبہ کرتا ہوں، اللہ میری پردہ پوشی فرما۔ یہ لفظ کہے، کلمہ پڑھا، روح پرواز کر گئی۔ مشکل تھا لوگ اس کے جنازے میں بھی آتے، اس کی بے حیائیاں، فحاشیاں، عریانیاں زمانہ جانتا۔ مشکل تھا لوگ نماز جنازہ بھی پڑھتے،
لیکن لوگ کہتے ہیں کہ صبح اس کے دروازے پہ لکھا تھا کہ اللہ نے کی فل کی بخشش فرما دی. تھوڑی دیر کا بھی اگر کوئی حیا کرے, تھوڑی دیر کا بھی اگر کوئی حیا کرے. بغداد میں ایک بزرگ رہا کرتے تھے, انہیں مسکی کہا جاتا تھا, خوشبوؤں والا بابا, خوشبوؤں والا بابا. کسی نے ان سے کہا بابا اتنی خوشبو کہاں سے لگاتے ہو؟ کہا بس آتی ہے. کچھ نوجوان پیچھے بھاگنے لگے, نہیں ہمیں بتائیں کہاں سے آتی ہے. وہ کہنے لگا بیٹے کچھ بھی نہیں. زیادہ جب لوگوں نے مجبور کیا تو کہنے لگے بات یہ ہے کہ میں کپڑے کی دکان پر سیل مین تھا, بہت خوبصورت تھا. کچھ مالدار عورتیں کپڑا خریدنے آئیں تو کہنے لگی کہ اس جوان کو ہمارے ساتھ بھیجو, جو کپڑے ہمیں چاہیے ہوں گی رکھ لیں گے, باقی یہ واپس لے آئے گا. کہتے ہیں مجھے گھر لے جا کر انہوں نے بند کر لیا, اور ان کی جو بڑی مالکہ تھی وہ کہنے لگی کہ تو میرے ساتھ منہ کالا کرے گا تو یہاں سے جائے گا. کہتے ہیں میں تھا تو خوبصورت, پر اللہ نے مجھے شرم و حیا کی دولت عطا فرمائی. رب کریم نے, یہ بھی اللہ کی عطا ہے. جو چہروں پر نور ہوتا ہے نا, یہ باطن کا حسن ہوتا ہے تو چہروں پر چھلکتا ہے. یہ آرٹیفیشل ہو تو یہ کام نہیں دیتا. فرماتے ہیں کہ وہ خاتون, جب میں نے اسے کہا تو وہ کہنے لگی کہ اگر تو یہاں سے نکل بھی گیا نا, زبردستی بچ بھی گیا تو میں شور کروں گی, تجھے بدنام کروں گی, امیر ہوں تو غریب ہے. کہتے اتنی بڑی مشکل آ گئی, شرم و حیا کے رستے میں اتنی بڑی رکاوٹ آ گئی. اس زمانے میں گھروں کے اندر باتھ روم ہوتے تھے اور لوگ گھر کے اندر ہی پخانہ کرتے تھے, خادم اٹھا کر باہر پھینکا کرتے تھے, یہ والا سسٹم نہیں تھا. تو کہتے ہیں کہ میں اوپر گیا, میں نے کہا مجھے تو واش روم جانا ہے. جب میں پخانے کے لیے گیا تو میں نے اپنی شرم و حیا کو قائم رکھنے کے لیے اس گندگی کو وجود پہ مل لیا, گندگی کو وجود پر مل لیا. جب میں نیچے اترا تو کہنے لگی تو پاگل ہے, گھین آتی, کھولو دروازہ, نکال دو. کہتے مجھے باہر نکال دیا. میں نے ایک کنویں پہ جا کے غسل کیا, رات کو سویا تو جناب یوسف علیہ السلام کا دیدار ہوا. انہوں نے میرے وجود پہ دست مبارک لگایا, کہنے لگے تو نے شرم و حیا کے سبب اپنے وجود پر تھوڑی دیر کے لیے اگر گندگی کو ملا ہے تو اب قیامت تک تیرے وجود سے خوشبو آتی رہے گی. اور بغداد کے لوگ کہتے ہیں جب ان کا وصال ہوا تو ان کی قبر سے بھی خوشبو آ رہی, اس لیے کہ انہوں نے اپنی شرم و حیا کی حفاظت کی. خوشبوئیں شرم و حیا والے لوگوں کے پاس ہوتی ہیں. جب حیا نہیں رہتی تو کوئی خوشبو بھی پاس نہیں رہتی, کوئی حسن بھی پاس نہیں رہتا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ خوشبوؤں میں بسے رہیں تو شرم و حیا والے رہیں. اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ.